یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس روحانی محفل کے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حاضرین سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا. اور اس لیے کروں گا تاکہ ہم اپنا مدعا آپ کے سامنے بیان کر سکیں کہ ہم اکثر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے گائے بگائے ہم کوئی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس محفل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حاضرین کو زیادہ سے زیادہ وقت ان کا ذہن اللہ کی طرف رکھ سکیں. اللہ کی جانب ذہن رکھنے کا سب سے آسودہ طریقہ سیدنا حضور علیہ السلام کی طرف ذہن کو رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں جو اللہ کا خاکہ موجود تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن کو بھی لے کے جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاکہ ہمارے کمزور اور ناتواں ذہنوں میں رس کر تھوڑا تھوڑا منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کو روحانی فیض کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے مستفید ہونے کے لیے ان کے ذہن مبارک سے مستفید ہونے کے لیے اولیاء کرام نے جو تعلیمی طریقہ کار اختیار کیا اس کو روحانی طرز تعلیم کہتے ہیں. اور روحانی طرز تعلیم دینے کے لیے جو ادارہ ہے وہ سلسلہ چلاتا ہے. دنیا میں بہت سارے سلاسل کہا جاتا ہے جو اس سے زیادہ سلاسل اپنی آب و تاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہر سلسلے کے جو امامین ہیں ان کی اگر آپ حیات پاک پڑھیں سب میں ایک بات کامن تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محو و جذب ہو گئے تھے. ان کی محویت اور ان کا جذب کی کشش اتنی تھی کہ جب وہ موجود رہے جب بھی اور جب وہ یہاں سے چلے گئے پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کا عکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے صحابہ کرام اجمعین اور ان کے ذہن سے اولیاء کرام اجمعین کے اندر منتقل ہونے کو بھی سلسلہ کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں اس کو سینہ بسینہ کہا جاتا تھا. تو سینہ بسینہ کا مطلب یہی تھا کہ وہ علوم جو آپ کے اندر کسی شخصیت سے منتقل ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کوئی بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ علم جب سیکھ پاتے ہیں جب اس متعلقہ استاد کے اندر آپ جذب ہو جاتے ہیں. جذب ہونا کیا ہے؟ اپنی نفی کرنا اور استاد کی بات کو بلا چھو چرا عمل کرنا. بالکل ایسے ہی ہے جب پہلے دن بچہ جاتا ہے استاد کہتا ہے الف تو وہ کہتا ہے الف. وہ حجت نہیں کرتا کہ یہ الف میں یہ لکڑی ہے یا یہ سیدھی لائن ہے. اگر وہ کرتا بھی ہے استاد اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ اور اس کے ذہن کی سکت کے حساب سے وہ باتیں
منتقل کر دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. ظاہر آپ آج کی محفل میں وہ سارے زیادہ تر استاد بھی بیٹھے ہیں. تو اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا طریقہ کیا ہوا، آپ سیکھتے ہیں، استاد ہوتا ہے اور اس میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو جو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے الفاظ کی صورت میں، آواز کی صورت میں، آپ اس کو سیکھتے جاتے ہیں. اور اس کے سیکھنے سے آپ ایک علم کے سے مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ بغیر الفاظ کے استعمال کے اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. دیکھیں جیسے مقناطیس ہے اور ایک لوہے کا ٹکڑا ہے. لوہے کا ٹکڑا اگر چاہے کہ اس کے اندر مقناطیسی صفات پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، چپکنا نہیں پڑتا، اس میں الٹا ہے. جب مقناطیس چاہتا ہے کہ اس لوہے کے اندر مقناطیسی صفات پیدا کر دی جائیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ کھینچ لیتا ہے. لوہا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو جپی ڈالی ہوئی ہے. پلاسٹک کو لوہا بھی نہیں، وہ مقناطیس بھی نہیں کھینچتا. تو دونوں میں سے فرق ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے اندر اہلیت ہے کہ آپ اللہ کے ہاں، اللہ کے نظام میں جب اللہ کے نظام کو لگتا ہے اس میں اہلیت ہے، مقناطیس کو اشارہ کیا جاتا ہے اور مقناطیس اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچرا اٹھانے والے ڈوری کے ساتھ بندھا ہو تو ماتا رہتا کچرے میں سے کیلیں ویلیں جو کام کس کی چیزیں سب کھینچتی چلی جاتی. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس میں سے سلیکٹ کریں اور جس کام کے لیے آپ نے اس کو کھینچا ہے اس کو استعمال کر کے پھینک دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے مقناطیس اور لوہا جب طے کرتے ہیں کہ دونوں میں ایک دوسرے کی صفات ہوں تو بہت لمبے عرصے کے لیے اس کو اس لوہے کے ساتھ چپک کے رہنا پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رس کے پکن تھوڑا تھوڑا اس کے اندر وہ صلاحیت منتقل ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے وہ مکمل مقناطیس ہوتا ہے. لیکن جو پہلا مقناطیس ہے یہ وہ عوامی طریقہ کا ہے جیسے لوگ عموماً مستفید ہوتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا گیا پہلا جو مقناطیس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو شدید قسم کی رگڑ سے، شدید قسم کے کرنٹ سے، شدید قسم کے دباؤ سے لگا رہے ہیں وہ مقناطیس بن جائے گا ہم لوگ بغیر مقناطیس کے. ٹھیک، تمام امامین جتنے تھے سلاسل کے تمام صحابہ کرام اسی دباؤ، شدید رگڑ اور شدید انوار کے اجتماع سے گزرے. تو وہ بنیادی پہلے ابتدائی مقناطیس ہیں. ان کے ساتھ سے کوئی بھی لوہا مس ہوتا گیا وہ اس کو اپنے رنگ میں رکھتا چلا گیا. اس کے اندر مقناطیسی صلاحیت پیدا ہو گئی. زیادہ اثر رہا تو اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوئی تھی جس سے دوسرا مقناطیس بھی بنایا جا سکے گا، بنایا جا سکتا ہے. ابھی میں نے کچھ تلاوت کی سورہ فاتحہ شریف، ان میں بڑا ایک اہم ایک آیت جس کو ہم عموماً دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گو کہ ہم غور بھی کرتے ہیں لیکن جتنا اس کے اوپر محو ہونے کا حق ہے اتنا غور نہیں کر پاتے. تو دیکھنے والی بات ہے کہ خالی سیدھا راستہ نہیں چاہیے. سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے. انعام یافتہ ہستیوں کا قرآن میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے؟ انبیاء کرام کی، صالحین کی صورت میں. ٹھیک ہے، قرآن نے صرف انبیاء کا ذکر تو نہیں کیا، صالحین کا بھی ذکر کیا. اسی جیسے ایک مثال ہے واقعہ سلیمان علیہ السلام. ان کے دربار میں موجود ایک شخصیت نے ملکہ سبا کا تخت
پلک جھپکنے کے کم وقت میں پیش کر دیا تھا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کے علوم کیوں نہیں ڈسکس ہوتے، یہ علوم کہاں چلے گئے، یہ علوم اب کس کے پاس ہے، یہ علوم اب کیا نہیں رہے؟ ایسا بھی نہیں۔ آپ اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں۔ اگر اتنا لمبا وقفہ آ گیا عاصم بن برقیہ کے بعد کوئی شواہد نہیں ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکچر دیتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے جمعے کا فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور جنگ کے دوران اس پیغام کو سنتے ہیں اور پہاڑ کی اوٹ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اوٹ میں جاتے ہیں تو تیروں کا ایک کیا کہیں گے برسٹ پورا کے لگتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کا استعمال بھی کرتے تھے، فریکوینٹلی استعمال کرتے تھے۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، ہم اپنے کہے ہوئے الفاظوں میں پھنستے چلے گئے، کیونکہ ایک دفعہ کہہ دیا فلاں کو نہیں ماننا ہے تو وہ پھنس گئے۔ اب وہ کہہ دیا تو وہ سب لگے ہوئے جی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ماننا، بغیر سوچے سمجھے لگے ہوتے ہوتے کیا ہوا، علوم دبتے چلے گئے، عام سے خواص میں رہ گئے۔ جو خواص میں رہ گئے وہ سینہ بسینہ منتقل ہونے لگ گئے۔ یہ ہے پوری دنیا کے اندر سلاسل۔ وہ لوگ کہیں پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں، کہیں پر بھی نظر آ سکتے ہیں، اور ان کی کچھ بھی زبان ہو سکتی ہے، کوئی بھی نسل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اچانک سامنے ظاہر ہو کے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر کے اپنا کام مکمل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آج چونکہ بڑا ایک اہم دن تھا 17/10، میں تھوڑا سا پاکستان پرست قسم کا میرا ذہن ہے، تو آج کے دن کے لیے میں نے بات یہ رکھی ہوئی تھی، 14 اگست میں تو موقع نہیں ملتا ہم لوگ کوئی ایسا پروگرام کر سکے۔ روحانی لوگ حضرت مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان کے ابتدائی بانیوں میں شمار کرتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے ابتدا کی تھی، یہ نظریہ انہوں نے منتقل کیا، ان کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا۔ اچھا، اس کے لیے اس کی وجہ کیا تھی، اس ٹائپ کی وہ ایک ملک کیوں بننا چاہیے؟ حضور مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آپ اکثر اقوال پڑھتے ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی تھا کہ میں 1.25 وہ اولیاء پیدا کروں گا، میں 1.25 اولیاء پیدا کروں گا۔ یہ وہ کوئی ایک بڑھ نہیں تھی، انہوں نے ایک نظام بنایا، ایک ترتیب بنائی، اپنے شاگردوں کو باقاعدہ سکھایا۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے اس بر صغیر کے اور اس موجودہ صدی کے سب سے بڑے بزرگ، جن کے اثرات جو بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے ان کی تعلیمات مزید عام ہوتی جائیں گی تو زیادہ آسانی ہوگی لوگوں کو سمجھنے میں۔ حضور کلندر بابا اولیاء نے جو علم کی جو ترکیب رکھی وہ بالکل وہی ہے جو مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط کھینچتی تھی کہ اس وقت پہ ہوگا۔ جب مولانا تاج الدین نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک 1.25 اولیاء پیدا کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نظام آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہے، بے ترتیبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو راتوں رات 1.25 اولیاء پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ چونکہ ایک نظام کے تحت، اللہ کا ہر نظام ایک ترتیب کے ساتھ ہے، تو مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اولیاء اللہ کی نرسری۔ ایک آئیڈیل ماحول ان کو ملتا رہا، اسی میں سے اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، ان اولیاء سے 1.25 لاکھ کئی مرتبہ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ہے پاکستان۔ ہم جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں سے اولیاء کی یہ سرزمین ہے، اولیاء کی نرسری ہے، یہاں سے اولیاء کی ذہن سازی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اولیاء مختلف طبقوں میں ہیں، مختلف مسالک میں ہیں، مختلف فرقوں میں ہیں، مختلف مسالک کے علاوہ مختلف مذاہب میں بھی یہی ہیں۔ تو ان کی جو بات کو اگر آپ ان کا لب لباب نکالیں گے، ان کو نچوڑیں گے تو ایک ہی نکلے گی سب کی،
یہ اہل تربیت کا ہے. ان کی باتیں ملتی جلتی ملیں گی آپ کو, ان کی باتوں کا رخ ڈائمنشن ایک ہی ملے گا. ان کی وجہ نانا تاج الدین کا بنیادی کام. اور نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جو باقی کام کیے ان میں سب سے بڑا کام یہ تھا لنگر کا باقاعدہ نظام. خالی اللہ کے آسرے پہ لنگر شروع کر کے بیٹھنا نہیں, باقاعدہ نظام. اس کے لیے لوگ, ان کا سسٹم جس طریقے سے ان کا بنا تھے وہ موجود, تو وہ تمام سلاسل نے بعد میں اڈاپٹ کیا. تمام لوگوں نے پھر نظام بنانا شروع کر دیا, منظم ہونا شروع ہو گیا. پہلے یہ منظم نہیں تھے. یہ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا امپورٹنٹ کام تھا خانقاہی نظام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی باقی اپنے حالات پاک کے اوپر, حالات مبارکہ کے اوپر باتیں سنی, سکون بھی ملتا ہے, کشش اور بڑھ جاتی ہے. اللہ کا دیا ہوا علم, جو بھی ہر بندے کے اندر اللہ کا دیا ہوا علم ہے, اس کے اندر آپ کو بڑھوتری لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ پاک ہستیوں کا انعام یافتہ ہونے کی نشانی ہے. میں نے عرض کی مقناطیس دیکھیں. اب ہم کسی سے چپک کے کیسے رہتے ہیں, چپک کے ایسے رہتے ہیں. روحانی لوگ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہر دم ہمارے دوستوں کا, ہماری عوام کا, ہمارے لوگوں کا ذہن بہانے سے اللہ کی طرف جاتا رہے. اس کے لیے بھی آپ نے دیکھیں اذان سنی. پاکستان اس لیے نام ہے آج کے دور میں. دیکھیں کتنے سارے ملکوں میں آپ اذان نہیں دے سکتے, ہمارے پڑوس میں نہیں دے سکتے. تو اذان سنی. کچے پکے جیسے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن اذان ہر مسلمان کا ایک لمحے کے لیے ذہن اللہ کی طرف لازمی لے جاتا ہے. ہمارے حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ بے بس و بے کس ہو جاتا ہے, تمام تدبیریں وہ لڑا چکتا ہے, لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ کی طرف چھوڑنا ہوتا ہے. یورپین لوگوں کی طرح نہیں کہ آپ چیز اتنی منظم ہے کر ہی نہیں سکتا کوئی. تو اس لیے میں اس کو پاکستان کو اولیاء کی نرسری مانتا ہوں. اور اولیاء کی جو نرسری ہے اس کے اندر اس نرسری کو بنانے والے کئی اولیاء ہیں, اور ان میں بہت بڑا نام حضور نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آج بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حضور نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقہ کچھ باتیں میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی. اب میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں کیا کسی ایسی شخصیت کے بارے میں کیا بولوں, سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو جو کچھ لکھا ہوا ہے بس وہ پڑھ دینا بہتر لگتا ہے مجھے, کیونکہ بڑی شخصیات کے لیے بڑی شخصیات نے ہی لکھا ہوا ہے. تو یہ بہتر ہے. تو جو ہماری کیا کہتے ہیں, کیا ہماری اوقات, بڑا منہ چھوٹی بات, تو اسی کو آپ تمام سمجھیں کہ جو کچھ ہم لوگ اب تک نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے حوالے سے پہنچا سکتے تو اس کے لیے آج یہ محفل کی تھوڑی سی اب اوپن کرنا شروع کی ہے. انشاءاللہ اب یہ ہر سال اوپن کیلنڈر کا حصہ ہے ہمارے اقبال کے پروگراموں کی. حضور اولیاء کا عرس شریف ہوتا ہے, میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے, استقبال رمضان کا پروگرام ہوتا ہے, اور چوتھا ہے یہ پروگرام نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی ہو رہا ہے, ہر سال کرتے ہیں ہم لوگ کو. پہلے یہ مراقبال کی سطح پہ ہوتا تھا, اپنے سارے دوست ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. تو اب یہ کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے اوپن پروگرام میں رکھا ہے. نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگلی مرتبہ سے اور بھی اس کو منظم طریقے سے, بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خالی واقع اور جو ان سے معجزات میں ان کو ذکر کرنا, کسی کو مروب کرنا ہرگز نہیں ہے. وہ خالی اس کو کرتے نہیں تھے, اس کو سکھاتے بھی تھے. نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ اعجازات ہیں اس میں تو ایک اعجاز یہ بھی تھا
کہ وہ ساتھ میں اس کی توجہ بھی دیتے تھے اور سکھاتے بھی. اسی لیے آپ حضور قلندر بابا اولیاء کی تصانیف کو جب دیکھتے ہیں تو کسی چیز کو جب بیان کرتے ہیں، بیان میں خالی بیان کر کے گزر نہیں جاتے، اس کو سکھاتے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین ادیمی نے کوئی بات کی ہے تو بات کرنے، بات اس رائے میں بالکل نہیں کی گئی کہ آپ خالی سنیں اور مروب ہو جائیں یا آپ کو معلومات ہو جائے. روحانیت خالی روحانی معلومات کا نام نہیں ہے. تو میرے مرشد نے جب بھی بات کی ہے یا لکھی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے، اس لیے لکھی ہے عام فہم اور بالکل عوامی الفاظ کے استعمال کے ساتھ کہ آپ کو، آپ خالی سنیں نا، آپ سمجھ بھی جائیں اسی وقت، اسی جگہ، اسی لمحے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کام آتے ہیں، آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے واقعات. ٹھیک ہے. تو اولیاء کرام کے نام سے کی جانے والی اس کہانی محفل میں تو جو باقی طریقے تمام اولیاء نے بتائے، اس میں ایک طریقہ تمام طرف سے ذہن کو ہٹا کر ارادتاً اللہ کی طرف ذہن کو رکھنے کا نام مراقبہ ہے. تو آج اس کی ہم پھر اجتماعی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ذکر کر لیا جائے. ذکر کو 1 سے 2 مرتبہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس کی عادت ہو جائے. اس کے بعد اس ردم میں سب لوگ ذکر کو کریں. اور اس کے بعد ذکر کیا کرتا ہے؟ ذکر کی اپنی ایک گونج ہوتی ہے، گونج سے گنجار پیدا ہوتا ہے، وائبریشن. وہ پھڑپھڑاہٹ جو ہے وہ بڑی دور تک جاتی ہے. وہ پہلے پٹھا پھڑپڑاتا ہے دل کا، پھر وہ آہستہ آہستہ کرنٹ پیدا کرتا ہے. وہ کرنٹ جو ہے اورا کا حصہ بنتا ہے. اورا بالکل تیزی سے اس کے اندر وہ کرنٹ فلو کرتا ہے. اس میں سے انوارات آپ میں جذب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس انوارات میں بہہ جانے کا نام، غرق ہو جانے کا نام مراقبہ ہے. مختصر سا مراقبہ کریں گے، مختصر سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. دعا میں آپ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالہ ثواب کریں. امام سے صلاح دینی حضور قلندر بابا اولیاء کی روح کو اصالہ ثواب کریں. میرے میرے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین ادیمی رحمۃ اللہ علیہ کی درازی عمر کے لیے دعا کریں. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے تمام معاملات کو بآحسن طریقے سے پورے فرمائے. آپ کو جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک ان میں سے آپ کو بآسانی نکالے. ٹھیک ہے. ابھی بس ہم کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی اور آخر محفل برخاست ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی یا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. 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 یا حی یا قیوم، 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 یا حی
یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا رحیم. آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں کہ ہم سب اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کے انوار برس رہے ہیں اور ہمارے دل میں جذب ہو رہے ہیں.
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو والله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین. تمام حاضرین کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم